کمال ہے، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ رشتہ قائم ہے۔ نادیہ سے شادی ہو چکی ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لیکن آپ کی چھوٹی بہن نے جو ناک کٹوائی ہے، اس کے بعد اس گھر سے رشتہ رکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ تلخی میں جواب دیتے وہ باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی سب نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں فرش سے اٹھی اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ امی کمرے میں تھی، ان کی سسکیوں کی آواز بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ عصر کی اذان ہونے لگی، ابھی تک میری آنکھیں نم نہ ہوئی، میرا دل شاید پتھر کا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی کمرے سے نکلی، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا اور دادی کے تاریک کمرے میں دھکیل کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ مجھے بددعائیں دیتی رہی کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ان پر اور ان کی بیٹیوں پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ میری وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہیں۔ میں گہری خاموشی میں تھی۔ دادی کے کمرے میں چوٹیوں اور کھٹمل کا تعداد تھے۔ میں نے دھول سے اٹے فرش پہ اپنا ایک گال ٹیک دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، کمرے کا دروازہ کھلا، میں اسی طرح فرش پہ لیٹی رہی۔ امی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ میرے پاس وہ گلاس رکھ کے بولی، اپنے باپ کے مرنے کے 3 مہینے بعد جب تم پیدا ہوئی تو تمہیں پالنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ میں تنہا تھی اور 3 بیٹیوں کا بوجھ پہلے سے ہی میرے سر پہ تھا۔ پیدا ہوتے ساتھ ہی تم بیمار ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب میرے پاس بس اتنے پیسے تھے جس سے یا تو تمہاری بہنوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو پاتا یا پھر تمہارا علاج۔ میرے لیے وہ وقت بہت کٹھن تھا، نہ تو تمہیں مرتا دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی تمہاری بہنوں کو بھوک میں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن حمیدہ میرے پاس آئی اور اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی، آپا سمجھداری اسی میں ہے، اپنی بڑی بیٹیوں کو پال لو۔ میں اس کی بات نہیں سمجھی تو وہ بولی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے منہ پہ تکیہ رکھ دو، کم سے کم ایک بوجھ تو ہلکا ہوگا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ کیسے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو مار دوں۔ کچھ وقت گزرا تو حالات مزید خراب ہو گئے۔ تم ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر میں نے حمیدہ کی بات پہ غور کیا اور ایک دن میں نے ٹھان ہی لیا کہ خود کو اس مشکل سے آزاد کرتی ہوں۔ جب میں نے تمہارے منہ پہ تکیہ رکھنے کا ارادہ کیا تو پہلی بار تم نے مسکرا کے مجھے دیکھا، میرا دل پسیج گیا، ہمت جواب دے گئی۔ وہ دن جیسے کیسے گزر گئے، لیکن میں خود کو آج تک معاف نہیں کر پائی تھی۔ بچپن سے لے کے آج تک جب بھی تمہیں دیکھتی اپنے آپ کو کوستی تھی کہ خدا نخواستہ میں نے ایسا کر دیا ہوتا تو آج تم میرے پاس نہ ہوتی۔ لیکن آج جو کلنک تم نے میرے منہ پہ تھوپی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ رکھ کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ کہہ کے انہوں نے ہاتھ کے سہارے سے مجھے اٹھایا۔ یہ لو، یہ پی لو۔ پاس رکھا گلاس انہوں نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، اس میں زہر ہے، تمہاری موت میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ جب تم نہیں رہو گی تو میری باقی بیٹیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ پوری زندگی انہیں لوگ تمہارے نام کے طعنے دیتے رہیں گے۔ ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے میرے آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہوئی۔ مجھے موت کا بالکل کوئی ڈر نہیں تھا، بس افسوس تھا تو اس بات کا کہ میری ماں میری وجہ سے کس درد سے گزر رہی تھی۔ خدایا تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا، میں کسی کے پیار اور محبت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیا۔ میری سسکیاں شروع ہوئی، امی کی نگاہیں میرے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ مرنے کے بعد شاید مجھے قبر میں بھی سکون نہ ملے، ہو سکے تو میرے گناہوں کے لیے مجھے بخش دیجیے گا۔ آخری لفظ بول کے میں نے گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ میں نے جیسے ہی پہلا گھونٹ اپنے اندر اتارنا چاہا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے گلاس گرا دیا۔
کیسے مار دوں تجھے اپنے ہاتھوں سے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔